بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ آپ دیکھ رہے ہیں سفر معرفت یوٹیوب چینل اور میں ہوں مرزا قمر عثمان ایڈوکیٹ۔ محترم ناظرین، آپ سے التماس ہے کہ اگر ویڈیو کلپ پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع بڑا انسانی زندگی کا اہم موضوع ہے اور دلچسپ بھی، احساس گناہ۔ احساس گناہ کیا ہے؟ گلٹی کانشیس انسان کیسے ہو جاتا ہے؟ کیسے احساس گناہ پنپتا ہے؟ اور انسان کی نفسیاتی کیفیات اور اس کے تھاٹ پروسیس کو احساس گناہ کیسے اچک لیتا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ خیال خیر میں بھیجتا ہوں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ یہ الہام خیر و شر، اس کی اوریجن اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ خیال خیر انسان کے ذہن پہ وارد ہو رہا ہوتا ہے، شیطان کی طرف سے وسوسہ اس میں انٹرپٹ کرتا ہے، خیال خیر کے عمل کو متاثر کرتا ہے، اور پھر یہی وساوس آگے بڑھ کر خیال خیر کے پورے نظام کو کرپٹ کر دیتے ہیں اور انسانی ذہن کو اپنے اندر جکڑ لیتے ہیں۔ آغاز میں ذہن انسان اخلاص کی ویکسین اور خلوص کی اینٹی بائیوٹک کے ذریعے کوشش کرتا ہے کہ وسوسے کو جھٹک دے، مگر یہی وسوسہ آگے بڑھ کر جب اس کی ذہنیت کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے اور اخلاص اور خلوص کی ویکسین رائیگاں چلی جاتی ہے، بندہ بندگی کرتے کرتے یقین کی بلندیوں سے شک کی کھائیوں میں گر جاتا ہے۔ وسوسہ یوں اس کے ذہن کو گرفت میں لیتا ہے کہ ایک انسان بندگی بھی کر رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ شک بھی پل رہا ہے کہ پتہ نہیں میری بندگی قبول ہو رہی ہے یا نہیں۔ اس نفسیاتی کیفیت کو، اس وسوسے کی آمد کو سخت گیر اور اعمال پرست مولویوں نے کچھ اس انداز سے بڑھاوا دیا کہ انہوں نے شریعت اور شرعی اعمال کو اتنا پیچیدہ اور ٹیکنیکل بنا دیا کہ یہ آدمی خلوص سے عمل کرتے کرتے لازماً شک اور وسوسے کی گھاٹیوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا کہ کچھ ملاؤں نے نمازوں کے قیام، رکوع اور سجود اور تشہد سکھانے کے لیے ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کرنا شروع کر دیں، الفاظ کے تلفظ، ادائیگی اور قرأت پر فتوے لگانے شروع کر دیے، زیر زبر اور پیش وضو کی درستگی پر بندگان خدا کو اور ان کے خلوص کو، خدا کی سلطنت پر یہ قبضہ جمانے والے ٹھیکیدار دین سے دھکے دے کر باہر نکال رہے ہیں۔ اب نوبت بائی جا رسید کہ ایک بندہ بندگی کے بعد ہاتھ اٹھانے سے بھی ڈرتا ہے کہ مبادا دعا کے الفاظ میں کوئی خطا سرزد نہ ہو جائے، میں گناہ بخشواتے بخشواتے کہیں پھنس نہ جاؤں۔ پھر الٹیمیٹ نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ کیوں نہ دعاؤں کے لیے بھی، استخاروں کے لیے بھی
پیشہ وروں کی خدمات لے لی جائیں، جیسے ٹیکنیکل دوسرے کام، دوسرے تکنیکی کام پروفیشنلز اور پیشہ وروں کی خدمات لیے بغیر نہیں ہو سکتے، اسی طرح اب مذہب کے کاموں پر بھی ٹھیکیداروں نے قبضہ کر لیا۔ سخت گیر ملا رحمان الرحیم پروردگار کو اس طرح پیش کر رہا ہے، اللہ کا تعارف اس انداز سے کروایا جا رہا ہے جیسے یہ مالک اپنے بندوں پر مہربان مالک نہیں ہے، بلکہ یہ کسی سراغ رساں ادارے کا سربراہ ہے جو ہر وقت انسانوں کے ٹو میں لگا رہتا ہے اور ہر کسی بھی وقت بندوں کو پکڑ کر اور پھنسا کر اور انہیں جسمانی طور پر اذیت دے کر اسے تسکین حاصل ہوتی ہے۔ حالت یہ ہے کہ ایک مولوی صاحب بیان کر رہے تھے کہ ساری زندگی زہد اور تقوی کے راستے پر چلنے کے باوجود ایک آدمی بلا اجازت دوسرے کے صحن میں لگے ہوئے چھوٹے بوٹے سے یا پودے سے ایک تنکا لے کر ٹوتھ پک کے طور پر استعمال کرتا ہے، تو شاید اسی گناہ کی پاداش میں وہ جہنم میں چلا جائے۔ اللہ کے بندو، یہ آپ مذہب کی تبلیغ کر رہے ہو، آپ مذہب کو، اس مذہب کو، اس مالک کریم کے مذہب کو پیش کر رہے ہو۔ اب دیکھو کہ دو طرز ہائے فکر ہیں، ایک فیکٹری میں مزدور کام کر رہے ہیں یا کسی باغ میں پھل توڑنے کا کام کر رہے ہیں، اور وہ مالک کی اجازت کے بغیر کسی مانگنے والے کو اس توڑے ہوئے فروٹ میں سے یا اس مال میں سے تھوڑا سا دے دیتے ہیں، تو ایک سوچنے کا انداز یہ ہے کہ بے شک میں نے اجازت تو نہیں لی، لیکن میرا مالک جب میری اس فعل کو دیکھے گا تو وہ خوش ہوگا۔ اور دوسرا سوچنے کا انداز یہ ہے کہ میرا مالک اس فعل سے آگاہی پا کر مجھے پکڑ لے گا، مجھے چھوڑے گا نہیں۔ تو آپ ان دونوں انداز میں سے نکال سکتے ہیں کہ مالک کے متعلق مثبت انداز فکر کون سا ہے، وہی جو مالک کو اعلیٰ ظرف سمجھتا ہے۔ یہ امت مسلمہ کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ نہیں ہو رہا، پہلے بھی کئی متعدد مواقع آئے۔ خواجہ ابوالحسن علی شاذلی، جنہیں امام مغرب کہا جاتا ہے، مغرب کے اندر ان کی وہی حیثیت ہے جیسے ہم بر صغیر کے یا مشرق کے لوگ سیدنا جنید بغداد یا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کو مقام و مرتبہ دیتے ہیں۔ خواجہ ابوالحسن علی شاذلی، جن کی طرف دعائے حزب البحر بھی منسوخ ہے، انہیں شیخ القرآن والحدیث امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ہے ابوالحسن، میں نے سنا کہ تم لوگوں کو اعمال سے کی جگہ محبتوں کے درس دیتے ہو اور خلوص و وفا کے درس دیتے ہو، جس سے لوگ اعمال سے دور ہوتے ہیں، حالانکہ کوئی بھی شرعی اعمال کی اہمیت کو کم نہیں کرتا۔ تو بہرحال انہیں کہا گیا، امام ابن تیمیہ جو اس وقت خلیفہ وقت کے معتمد بھی تھے اور خلیفہ وقت عزت و احترام کی نظر سے دیکھتا تھا، انہوں نے یہ کہا کہ تو ایک دفعہ میرے ہتھے چڑھ لے، پھر دیکھتا ہوں۔ تو جواب میں خواجہ ابوالحسن علی شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابن تیمیہ کو لکھتے ہوئے یہ فرمایا کہ بلا شبہ میں آپ کو
شیخ القرآن مانتا ہوں، شیخ الحدیث مانتا ہوں، میں ایک حدیث نقل کر رہا ہوں جرح و تعدیل کے پروسیس سے گزار کر مجھے اس حدیث کی حیثیت و اہمیت کے بارے میں بتائیں، بصورت دیگر اپنی رائے بدل لیں۔ وہ حدیث اس طرح تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدوی صحابی آتے ہیں اور پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ، قیامت کب برپا ہوگی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار کیا کہ قیامت کے بارے سوال کرنے والے، تو نے نمازیں بڑی پڑھی ہیں؟ کہا، یا رسول اللہ، کبھی پڑھ لیتا ہوں، کبھی رہ بھی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا، پھر روزے بڑے رکھے ہیں؟ اور جواباً عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ، کبھی رکھ لیتا ہوں اور کبھی قضا بھی ہو جاتا ہے۔ تو کہا، پھر صدقات بڑے دیے ہیں؟ تو کہا، یا رسول اللہ، غریب آدمی ہوں، دینے کے لیے تو کچھ نہیں۔ تو فرمایا گیا، کس برتے پر قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہو؟ تو اس آدمی نے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت بڑی ہے۔ تو ایک لمحہ ضائع کیے بغیر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تمہیں کس بات کا ڈر ہے؟ جاؤ، قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگے جن کے ساتھ تم محبت کرتا ہے۔ تو کہا، اس حدیث کی حیثیت مجھے بتائیں ورنہ نرمی اختیار کریں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ امام ابن تیمیہ کا رویہ بدل گیا رحمۃ اللہ علیہ۔ جب خیال خیر پر کوئی وسوسہ اس طرح کا غالب آ جاتا ہے، انسان کا احساس گناہ غالب آ جاتا ہے، میرے خیال میں شیطان اس وقت سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے جب ایک انسان اپنے آپ کو اللہ کا مجرم سمجھنا شروع کر دے، اور اس وقت اس کی امید اور وہ گمان جو اللہ اپنے آپ پہ چاہتا ہے کہ میں انسان کے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو وہ میرے پاس گمان لے کے آئے گا۔ اگر اس کا گمان یہ ہے کہ میرا مالک بڑا رحیم و کریم ہے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور پوچھا، یا رسول اللہ، قیامت والے دن حساب کون لے گا؟ تو سرکار نے فرمایا، اللہ میاں خود لیں گے۔ تو اس نے کہکا لگایا اور ایک ترنگ میں چلتے ہوئے خوشی کے ساتھ پھولے ہوئے چلتا ہوا وہ جب جا رہا تھا تو کہا، اس کو بلاؤ، اس نے میری بات کا مذاق اڑا دیا۔ تو اس نے کہا، نہیں، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں مذاق اڑانے والا کون ہوتا ہوں؟ مجھے جب یہ پتہ چلا کہ خالق کائنات خود حساب لے گا تو مجھے فوراً یہ خیال آیا کہ جب کوئی اعلیٰ ظرف ہستی حساب لیتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ باریک بینی سے حساب نہیں لیتا، تو اللہ سے زیادہ اعلیٰ ظرف کون ہو سکتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گمان کو سراہا اور پھر فرمایا کہ اللہ انسان سے وہی سلوک کرے گا جو بندہ اس کے بارے میں گمان کرتا ہے۔ تو احساس گناہ کے ساتھ زندگی نہ گزاریے، اللہ کے اسماء مبارکہ رحمان اور رحیم کو سمجھیے۔ اسماء رحمان اور رحیم پر پھر کبھی گفتگو کریں گے۔ اللہ کے صفت رحمت کو سمجھیے اور اس آیت کو حرز جاں بنا لیجئے کہ جس کاتبہ کے لفظ کے ساتھ اللہ نے آپ پر نماز فرض کی، زکوٰۃ فرض کی، روزہ فرض کیا، اسی اللہ نے اسی لفظ کو اپنے لیے استعمال کرتے ہوئے کہا کہ کتبہ ربکم علی نفسہ الرحمہ، کہ آپ کے رب نے اپنے آپ پر، اپنی ذات مبارکہ پر لکھ لیا
کہ میں جو بھی کروں گا اپنے بندگان خدا کے ساتھ رحمت والا معاملہ کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔